حکومت کا مسجد کو گرانا اور مسجد کے لیے جگہ کم پڑ جائے۔ ہماری جامع مسجد تھی، جگہ مسجد کے لیے وقف کی تھی، 17 سال سے مسجد تھی، لیکن حکومت نے آدھی مسجد گرا کر جگہ روڈ میں شامل کر دی۔ اب جگہ بہت کم رہ گئی ہے جس پر مسجد نہیں بن سکتی، تو اس جگہ کا مصرف کیا ہے، یعنی کیا کیا جائے اس جگہ کا؟ جگہ تھوڑی ہے، 10 فٹ چوڑائی اور 17 فٹ لمبائی ہے، یا اس پر چھوٹی مسجد بنا دیں؟ کیا اس جگہ پر چھوٹی مسجد بنانا درست ہے؟ اور اگر اس مسجد کی جگہ دوسری جگہ لے جا کر وہاں مسجد بنائیں تو اس کا متولی پرانی مسجد والا ہوگا یا کوئی نیا متولی ہوگا؟ یہ سوال کی عبارت ہو گئی۔ صورت مصولہ میں مسجد کے لیے جو زمین وقف کر دی گئی تھی اور اس زمین پر مسجد 17 سال سے تعمیر شدہ ہے، تو ایسی صورت میں اس شرعی مسجد کے بعض حصوں کو گرانا شرعاً حرام اور سخت ناجائز تھا۔ اس لیے سڑک اور روڈ کی توسیع کی خاطر شرعی مسجد کو منہدم کرنا اور سڑک میں شامل کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس کے گرانے میں حصہ لیا ہے وہ سخت گناہ گار ہوئے، ان پر توبہ استغفار لازم ہے۔ نیز حکومت پر بھی لازم ہے کہ اس مسجد کی سابقہ حیثیت بحال کریں۔ اگر حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں مذکورہ مسجد شرعی کی جو باقی ماندہ جگہ ہے اس پر چھوٹی مسجد بنا دی جائے۔ اس مسجد کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنا شرعاً جائز نہیں بلکہ ناجائز ہے۔ آگے پھر فتاوی شامی سے بڑی کتابوں سے دلائل دیے گئے ہیں، فتاوی ہندیہ سے بھی، فتاوی محمودیہ میں ہے، مسجدیں سب اللہ کی ہیں، نہ کسی کو ان کے گرانے کا حق ہے اور نہ بدلنے کا بھی حق کسی کو نہیں ہے، اور گرانے کا حق بھی کسی کو نہیں ہے۔ کفایت المفتی یہ بھی ایک فتوے کی بڑی کتاب ہے، اس میں ہے کہ جو مسجد ایک بار شرعی قاعدے سے مسجد ہو جائے وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، اس کو غیر مسجد کے کام میں نہیں لا سکتے، مسجد کے علاوہ کسی اور کام میں نہیں اس کو لایا جا سکتا۔ آگے فتاوی بینات میں بھی ہے کہ جب کسی جگہ مسجد بن جائے تو زمین کا وہ ٹکڑا تحت الثری سے لے کر، یعنی زمین کی بالکل نچلی تہہ سے لے کر آسمان تک قیامت تک مسجد کے حکم میں ہی رہتا ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، وہ ٹکڑا ہمیشہ کے لیے مسجد بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور غیر شرعی کاموں سے، ناجائز کاموں سے بچنے کی توفیق دے، کیونکہ اگر ہم غیر شرعی کام کریں گے، ناجائز کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے غضب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار اپنے گناہوں پر توبہ بھی کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین۔